السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس کا بہت بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے تمام فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں، اور درود پاک اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو احادیث پاک میں کس قدر اس کی فضیلت آئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وقار اہل سنت عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنت دعوت اسلامی کی درسی کتاب، جس سے ہم جانیں گے کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ توجہ کریں اور بہت غور سے اس گفتگو کو سنیں، اور یہاں سے لے کر جائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور سنی دعوت اسلامی کے مرکز سے ہمیں کیا ملا اور کیا ملتا ہے، یہ بھی آپ بتائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زہرۃ الریاض میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے یہ کہا، اور میں نے جبریل سے یہ سنا کہ کوہ کاف کے اس پار ایک دریا ہے جس میں بے عدد بے حساب مچھلیاں ہیں، اور وہ مچھلیاں صرف رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھتی رہتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ چلا صرف انسان اور فرشتے ہی درود نہیں پڑھتے، جانور بھی میرے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بے حساب مچھلیاں ہیں، اور وہ مچھلیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتی رہتی ہے، تو پھر ان کو انعام یہ ملا کہ جو شخص بھی ان مچھلیوں کو پکڑتا ہے ان کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، یعنی سن ہو جاتے ان کے ہاتھ، اور وہ مچھلیاں پتھر کی بن جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مچھلیاں اگر درود پڑے تو رب ذوالجلال ان مچھلیوں کو مصیبت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو امت محمدیہ کا فرد اگر مصیبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے تو رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام کے درود کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو درود پاک پڑھے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور تمام پریشانیوں سے ہمیں دور فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، غور کرو کہ ایک مچھلی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑتی ہے تو صیاد کے ہاتھ سے آزاد رہتی ہے، تو ایک مومن دنوں رات وجود مسعود پر درود پڑے اور دوزخ کے فرشتوں سے نجات نہ پائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو مصیبت سے دور فرما دے گا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ پڑھے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی نے اوسط میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے
کہ یہ شخص آج سے نفاق سے پاک ہو گیا، اسے دوزخ کی آگ سے نجات مل گئی اور یہ میدان محشر میں شہداء کے مجمع میں اٹھایا جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں آپ، جو شخص آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال دوزخ کی آگ سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے اور میدان محشر میں وہ شہداء کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ شہداء کی جماعت میں، شہید جب کوئی مومن ہوتا ہے تو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وزندار لباس ہے، میدان جنگ میں ہے، زخم لگ رہے ہیں اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پھر بھی تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے میدان جنگ میں ایک مومن ہے اور دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور پھر جب ایک وار دشمن کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بندہ پھر شہید ہو جاتا ہے، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد اللہ رب العزت شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ تحفہ ہے اور رب ذوالجلال کی طرف سے انعام ہے کہ جو بندہ آقا علیہ السلام پر صدق دل کے ساتھ مدینے کی طرف لو لگا کر درود پڑھے تو رب ذوالجلال اس کو میدان محشر میں شہداء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اتنا بڑا انعام درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود پاک کی کثرت کرے۔ آخری بات آپ سماعت کریں کہ ایک آدمی جنگل میں ایک صورت بد کو ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا، جس کی صورت اچھی نہیں تھی۔ ایسا ایک شخص نے دیکھا، ایک شخص ہے جس کی صورت اچھی نہیں ہے، جو کالا کلوٹا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تو ہے کون، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے کہ تجھ سے بچا جائے، تجھ سے پاک ہویا جائے، ایسی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ برے عمل سے نجات کا ذریعہ بھی درود پاک ہے، لہٰذا تھوڑا سا وقت قربان کیجئے اور برے عمل سے نجات پائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کو مضبوطی سے تھامے اور درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کرے، اور یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت بھی درود پاک پڑھتا ہے آقا علیہ السلام پر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اگر نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانا ہو اور گناہوں کو کم کرنا ہو تو آقا علیہ السلام پر درود پڑھ، اور اگر کسی شعبے میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، کامیابی کون نہیں چاہتا، کامیابی چاہتے ہو تو آقا علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمارے درجوں کو بلند عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی مرشد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں بیٹھے تو کتنی ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ مسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز پڑھے اس کا ثواب، ابھی مسجد میں بیٹھے اس کا ثواب، آقا علیہ السلام کے فرامین سن رہے اس کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی اس کا ثواب، ابھی 3-4 دفعہ ہم نے درود شریف بیٹھے بیٹھے 3-4 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اس کا ثواب۔ تو یہ سنی دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے اس میں اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں اور اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگلے ہفتے سے آپ خود بھی آئے اور اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔